کربلا کی سمت سے اس واسطے جنت گیا، کربلا کی سمت سے اس واسطے جنت گیا، حاصلہ بھی کم تھا اور راستہ پیچیدہ نہ تھا، حاصلہ بھی کم نہ تھا اور راستہ بھی پیچیدہ نہ تھا، بس اسی کو راہ سے واپس کیا سبیر نے، بس اسی کو راہ سے واپس کیا سبیر نے، نصرت دین الہی میں جو سنجیدہ نہ تھے۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمة المعصومین علیہم السلام الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود قاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولن الحق بالحق مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاة على وليه وزيره وأمينه والأشرف الإطرة وذرية باب الحكمة سید المسیحین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب غالب کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب فاتح باب خیبر قاتل مرحب انتر والد شبیر و شبر بشانہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین ثم الصلاة علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس وأيضا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صلوات میں نے دو آیتوں ایک آیت جسے میں روزانہ پڑھ رہا ہوں اس کا صرف خالی اشارتاً کیونکہ روز آپ سن رہے ہیں اس آیت کے ذیل میں قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں بس وقت ہو علم ہو دقت کرے رقت کے ساتھ تو دیکھے گا کہ ہر آیت کسی نہ کسی آیت سے جڑی ہوئی ہے، زنجیر کے مانند پورا کلام مجید نظر آئے گا، علیحدہ نظر نہیں آئے گا یہ بالکل الگ ہے یہ بالکل الگ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھتے جائیں گے
میں نے اپنے روزانہ کی آیت سے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی 201ویں آیت میں کہ تم بہترین امت ہو۔ اللہ جسے بہترین کہہ دے اب پھر کچھ بچا ہی نہیں کہ آپ اس کی مدح کریں۔ خالق سے بڑھ کر اب کسی بشر میں نہیں ہے، بشر بشر ہے، خالق خالق ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اور تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ، برائی سے روکو۔ یہ کام جو اللہ نے ان کے ذمہ داری میں دیا، جانتا تھا کہ یہ کام بشر کے بس میں نہیں ہے، یہ ایک انسان کے بس میں نہیں ہے۔ امر بالمعروف کرنا، نہیں عن المنکر انجام دینا، نہیں عن المنکر امر بالمعروف اچھائی کی طرف بلانا۔ آج یہ کام کم ہوتے چلے جا رہا ہے۔ مثلا آپ نماز کے لیے چلے آئیں گے، آ رہے ہوں گے، آپ نماز کے لیے آ رہے ہوں گے، معذرت چاہتا ہوں، عمومی بات کر رہا ہوں میں، عمومی، آپ کسی ایک جگہ کے لیے اسے مخصوص نہ کریں۔ خاموش چلے آئے گا نمازی، ہمت نہیں کرے گا کہ جو بیٹھے ان سے کہے چلو بے نماز کے لیے۔ میں دور جدید کی بات کر رہا ہوں، گزرے ہوئے دور میں تو آتا ہوا دیکھ کے نمازی کو لوگ نماز کے لیے نکل لیتے تھے، بولے بولے چلو نکلو۔ اس دور میں تبلیغ کے لیے، امر بالمعروف کے لیے جو جملہ نکالا جاتا ہے، جانے دو ہمیں کیا کرنا ہے، پڑھیں تو پڑھیں، نہ پڑھیں پڑھیں، ہمیں کیا کرنا ہے۔ مشکل دور سے گزر رہے ہیں ہم، نہ اچھائی کی طرف بلانے میں ہماری ہمت ہے، نہ کسی برے کام کو دیکھ کر روکنے میں ہمارے پاس جرأت ہے۔ لیکن یہ شرف محمد و آل محمد کا ہے۔ پلیز میرے ساتھ رہیں۔ یہ جرأت، یہ سعادت، یہ خوبی، یہ فضیلت صرف یہ اس گھرانے سے مخصوص ہے جو تلواروں کے درمیان رہ کے بتا دے کہ تمہارے پیٹوں میں حرام ہے۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ کوئی معمولی بات کہ کسی سے کہنا کہ تم پر جو خوبیاں اثر نہیں کر رہی ہیں، تمہارے ان غذاؤں کا اثر ہے۔ یہی نہیں ہے، سلمان فارسی ہوں، ابو ذر ہوں، اس گھرانے سے جو متصل ہو گیا اس میں بھی یہ جرأت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کام آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن ان کے لیے نہیں، کسی غیر کے لیے۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے جسے بہترین امت کہا، ان کی مدح میں ایک اور بات بھی، جہاں ہزاروں بات، میں ایک بات اور بھی متصل کیے دیتا ہوں، کیونکہ یہ جو کام کر رہے ہیں، جسے انجام دینے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے سفر کیا مدینے سے، آسان کام نہیں ہے۔ آیت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آگے کی باتیں آپ جانتے ہیں۔ یقیناً ہم تمہیں تھوڑے خوف، تھوڑی سی بھوک، اموال، نفوس، ثمرات کی کمی سے آزمائیں گے، اور اے پیغمبر آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے، کہیے ان سے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت دیں۔ کون؟ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، کہ جو مصیبت میں یہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سید الشہداء نے، ابھی آپ اعمال عاشورہ میں دہرائیں گے، اس وقت یہ آیت یاد آئے گی کہ خدا نے پہچان بتایا بشرین کی، جسے بشارت دے رہا ہے صابرین کی۔ وبشر الصابرین، صابرین جمع ہے،
صابر نہیں کہا، صابرین کہا، سب ایک صفت کے مالک ہیں. انہیں بشارت دیں. کون؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد کہا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون. ان اللہ و ملائکۃ جو پڑھتے ہیں، اعتراض ہے ہمارے بھائیوں کا کہ وہاں تو صرف نبی پہ صلوات ہے، یصلون علی النبی، آل نبی کا تذکرہ کہاں ہے؟ اور آپ جو ہے صلوات میں انہیں بھی لے کے پڑھتے ہو. ارے بھیا، میں نے عرض کیا کہ قرآن کی آیتیں زنجیر ہیں. تم نے ایک حصے کو دیکھا تو پڑھے ہوئے ہو کہ صرف نبی پہ بھیجنا چاہیے، لیکن آؤ قرآن کی اس آیت نے آگے بڑھ کے کہا الذین اذا اصابتہم کے بعد اولئک علیہم، یہ وہ افراد ہیں جن کے اوپر صلوات من ربہم، پروردگار کے طرف سے ان پر کیا ہے؟ صلوات ہے. اب آپ صلوات بھیجیں. یہ اتنے دیر صرف ایک میری تمہید، ایک مجھے بیس بنانا تھا اس موضوع کو آگے لے جانے کے لیے. صبر کرنے والوں کو خدا بشارت دے رہا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے انہی پر، علیہم، انہی پر اللہ کے جانب سے صلوات ہے. ہو گئی بات؟ تو صبر کوئی معمولی بات ہے؟ خالی بولنا آسان ہے، صبر کیجئے. آپ تو بول رہے ہو. کسی بھی معاملے میں صبر کرنا مشکل ضرور ہے، مگر جو مشکل کشا سے وابستہ ہیں، جو اہل بیت سے وابستہ ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں ہے. موضوع آپ کے ذہن میں آ گیا. صبر. حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صبر کی دو قسمیں ہیں. ایک مصیبتوں پہ صبر کرنا. اب وہ مصیبتوں کی قسمیں، ظاہر سی بات ہے اتنے سے وقت میں ایک بڑے موضوع کو شارٹ سے ہی گزر سکتا ہوں، خالی آپ تک اقوال اور تھوڑی سی تشریح. مصیبتوں پہ صبر ایک، اور حرام چیزوں کے معاملے میں صبر دو قسمیں ہیں صبر کی. ایک، جوانوں سے گزارش ہے آپ کو اور ہمیں یہ کہتے ہوئے کہ جہاں جہاں یہ آواز جائے گی ہر جوان کو واسطہ ہے جناب علی اکبر علیہ السلام کا، آج کی گفتگو کو سنجیدگی سے سنیں. میں اقوال معصومین کے اقوال کے ماتحت آپ سے کلام کر رہا ہوں. دو قسمیں، ایک مصیبتوں پہ صبر کرنا. مصیبتیں کیا ہوتی ہیں اس کی تشریح نہیں آپ کے علم میں ہے. دوسرے حرام معاملات میں. اللہ اکبر. امام نے مصیبتوں والی قسم کو امام نے کہا بہت اچھی ہے احسن اچھی ہے، لیکن حرام والے مرحلوں پہ صبر کرنے کے سلسلے امام نے کہا یہ پہلی والے قسم سے بھی زیادہ اچھی ہے. میں امام کی نگاہ کی بات کر رہا ہوں، معاشرے کے مزاج کی بات نہیں کرتا. امام کی نگاہوں میں مصیبتوں میں صبر کرنے والے سے زیادہ بہتر وہ شخص ہے کہ جو حرام معاملے میں صبر کرتا ہے. تشریح بعد میں، ابھی نقالی میں تھوڑے سے اقوال سنا دوں تاکہ ذہن تیار ہو جائے. اور بعض افراد کہتے ہیں مولانا بہت سخت اور بہت، ارے بھیا اس کو سخت نہ کہیے، یہ کوئی میں اپنے گھر کی باتیں سنا رہا ہوں. معصوم کا قول ہے دل سے لگاؤ، پیار کرو، سلام کرو. اسے اس نگاہ سے مت سنو کہ یہ کیا تبلیغ لیے بیٹھا ہوا ہے. کوفے میں بھی یہی معاملہ تھا. جب بھی علی کلام کرتے تھے، جب دیکھو علی اس سے بچو اس سے بچو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو. وہ معاملہ اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے
یہ مولوی بھی وہی بولتا ہے، یہ ارے میں بولتا ہوں یہ. کہیں جا کے ہماری فکریں کوفے والوں سے نہ مل جائیں. جب بھی آل محمد کی باتیں ملے سر جھکا کے کہے مولا تیرا شکر کوفے میں تو تھا نہیں مگر عزاخانے میں تیری باتیں سننے کو مل رہی ہیں. ذرا صلوات بھیجے، میں آگے بڑھوں گا. قسم بخدا جب میں آنے کے لیے تیار ہوتا ہوں تو بہت سے موضوع ہوتے ہیں. آپ نہیں چاہتے کہ میں اپنا جھنڈا گاڑ کے جاؤں؟ آپ نہ چاہیں تو میں تو چاہتا ہوں ایسی چیز پڑھو. نہیں عزیز، خواہشات جہاں اوپر آ جائے نا ذاکر کے، ختم ہو گئی اس کی لائف. تو لہذا میں آتے ہوئے میں سامعین کے لیے نہیں سوچتا کہ کون سی ٹیبلٹ لے جاؤں جسے کھا کے خوش ہو کے مجھے دعا دیں. میں تو یہ سوچ کے تیار ہو کے آتا ہوں کہ پھر بلائیں نہ بلائیں، مجھے کل رکھیں نہ رکھیں، وہ سناؤ جو ضرورت ہے معاشرے کی، وہ سناؤ جس سے میرا مولا راضی ہو جائے، وہ سناؤ جو آج معاشرے کی ضرورت ہے. لہذا اب آپ میرے ساتھ متوجہ ہوں. امام نے فرمایا مصیبتوں پہ صبر احسان، اچھا ہے، بہت اچھا، لیکن حرام کے معاملے میں صبر اس سے بھی زیادہ احسن، جمیل، خوبصورت. اس کے بعد امام کے کلام کو جلدی جلدی پڑھ کے ایک نتیجے کی طرف چلوں گا. الصبر شجاعت. معاشرے میں کیا کہتے ہیں اگر کوئی کیا ایسا بزدل بن کے بیٹھ گئے؟ نہیں کہتے. اگر ایک نے کسی کو تماچا لگایا، ایک نے کسی کو گالی دے دیا اور دوسرے نے کچھ نہیں کہا، کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ لگاتے ایک یہ جو پن کرنے والے ہوتے نا، ہو سکے تو ان سے بچنے کی کوشش کرنا. بعض لوگ لڑنے کا مزاج نہیں رکھتے. وہ جو کمپیوٹر افراد ہوتے ہیں، کمپاؤنڈر، جو ہوتے کچھ بھی نہیں ہیں مگر بنتے بہت کچھ ہیں، وہ انجیکشن لگاتے ہیں. ان کو یہ نہیں معلوم کب کون سی انجیکشن لگانا. ہاتھ میں میرا بس لگانا. آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر نے کہا اس کو لگا، لگایا، ان کا کام خالی، لیکن جانتا ڈاکٹر ہے. یہ افراد بس پن کرنا جانتے ہیں. آج کی اس فرش ازا پہ گزارش کرتا ہوں، دو کے معاملے میں تم بیچ میں نہ جانا. جانا تو عدالت سے جانا، ورنہ اگر غیر عدالت کے ساتھ جاؤ گے تو دو چکی کے پاٹ کے بیچ میں جو چیز آتی ہے تیرے زندگی میں اس کی ویسی ہی مثال ہے. پس جاتا نہیں ہے دانا. یہ جب دونوں ملتے نا، یہ بیچ والا غائب ہو جاتا. پھر سمجھ گئے میں کہاں لے آیا؟ جب تک نہیں ملے دانا زندہ ہے، اور جیسے ہی دونوں ملے علامہ کا کام تمام. تو لہذا بیچ والے حرکتیں مت کرے کوئی. ملا سکو تو ملاؤ، بچا سکو تو بچاؤ. کسی کے سر جھکا لینا، ایڈجسٹ کر لینا، جانے دو کہنا. وہاں یہ نہ کہو بزدل ہو گئے. بزدلی نہیں ہے، تیرے نگاہ میں بزدلی ہوگی، علی کے نگاہ میں. مولا کائنات فرماتے ہیں الصبر شجاعت. وہ جو مومن گالیاں سن کے خاموش ہے، حرکتیں دیکھ کے خاموش ہے، اس کا صبر علی کے نگاہ میں شجاعت ہے. رہے میرے ساتھ، کیا ہے؟ صبر شجاعت ہے، بزدلی نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں صبر ادفع البلا. صبر بلاؤں کو دفع کرتا ہے. جتنا آپ صبر کر کے رہیں گے بلائیں پلٹتی رہیں گی آپ کے پاس سے. صبر بلاؤں کا خاتمہ ہے. الصبر نصف الایمان. صبر آدھا دین ہے. صبر کیا ہے؟ آدھا دین ہے. اقوال، پلیز میں اقوال سنا رہا ہوں، اب اس کے بعد میں نتیجے کی طرف آؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معصوم نے کیا فرمایا؟ صبر شجاعت ہے، نصف ایمان ہے. چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص مشکلات میں صبر کر لے جائے،
مصیبتوں کے آنے کے بعد صبر کر لے جائے، امام فرماتے ہیں پروردگار عالم اسے 1000 شہیدوں کی جزا دیتا ہے۔ میں اقوال سنا رہا ہوں، یہ سب جمع کریں، نتیجے پہ آؤں گا۔ پھر امام فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس بیمار پہ جو بیمار ہونے کے بعد فریاد کرتا ہے، واہ ویلا بیمار ہو گیا بھائی، ہائے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ امام کا تعجب ہے بیمار پہ، بیماری کے بعد وہ فریاد و فغاں کرتا ہے۔ پھر امام کہتے ہیں اگر بیمار کو معلوم ہو جائے بیماری میں خدا اسے جزا کیا دے رہا ہے، تھوڑا سا اگر بیمار کو معلوم ہو جائے اس کے بیماری کے عالم میں اسے جزا کیا دے رہا ہے، تو امام فرماتے ہیں بندہ یہ خدا سے خواہش کرے گا معبود صحت مند ہو کے تیری بارگاہ میں نہیں آنا چاہتا، اسی بیماری کے عالم میں تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ایک مقام پر جو روایت مجھے ملی بہت خوبصورت، بروز حشر جب کچھ شہید جنت میں داخل ہوں گے تو وہ یہ دیکھیں گے کہ ان سے پہلے ایک گروہ ہے، ان سے پہلے ایک گروہ ہے۔ وہ خدا سے پوچھیں گے پروردگارا ہم نے کفاروں سے تلواریں کھائیں، ہزاروں تکلیفیں ہم نے اٹھایا، تب جا کے ہمیں تو نے یہ مرتبہ دیا، لیکن انہوں نے کون سا جہاد کیا، انہوں نے کون سا مرحلہ کی انجام دیا؟ تو قدرت کی آواز آئے گی تم تو کفار کی تلوار سے ایک بار ختم ہو گئے، یہ مشکلات کے تلواروں سے، فاقوں کے تلواروں سے، مصیبتوں کے تلواروں سے روز یہ مومن گزرتے رہے، انہوں نے صبر کیا، تو لہذا شہیدوں سے بھی آگے داخلہ صبر کرنے والوں کا ہوگا۔ میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، بسا اوقات کچھ ایسے حالات سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے کہ چاہے تو آپ مار سکتے، چاہے تو آپ بہت کچھ کر سکتے، نہیں، آپ کے کرنے کا رزلٹ دیکھو۔ اگر کرنے میں قوم کی بھلائی ہے تو حقیقت میں کرو، لیکن آپ کے خاموشی میں اگر قسم بخدا قوم کا فائدہ ہو رہا ہے گالی سن کے خاموش ہو جاؤ، لوگوں کا برا بھلا کہنا بھی سن کے خاموش ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاموش رہ جانا بزدلی نہیں ہے۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں الصبر شجاعۃ۔ صلوات ارشاد فرما دے محمد و آل محمد۔ امام کے قول کے مطابق صبر کی 2 قسمیں ذہن میں ہیں، مصیبتوں پہ صبر بہت اچھا، اور حرام کے معاملے میں صبر اس سے بھی زیادہ اچھا۔ یہ حدیث اب یہاں سے جوانوں کے لیے کچھ تحفہ میرے طرف سے نہیں، تاریخ کے حوالے سے، میرا کام تو ادھر سے ادھر پہنچا دینا ہے، جس نے پہنچایا ناراض بھی ہوں تو ان سے، مجھ سے نہیں۔ پوسٹ والے کی کیا خطا ہے، ادھر سے خط آیا پہنچا دیا۔ دیکھیں میں کس نزاکت کے ساتھ گزر رہا ہوں، تاکہ جو سنا رہا ہوں اس سے آپ کیسے جڑیں، کتنے پیار کریں ان اقوال سے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الصبر عن الشہوۃ عفۃ وعن الغضب نجدۃ وعن المعصیۃ وراء۔ یہ جتنے اقوال یہ دھڑا دھڑ سنا دیا نا، قسم بخدا اہل علم یہاں بیٹھے ہیں، یہ ایک ایک مجلس اس پہ پڑھا جائے آسانی سے، صرف اس لیے کہ یہاں صاحبان علم و فہم و دلچسپی رکھنے والے افراد ہیں، ان کے لیے یہ باتیں میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک صلوات ارشاد فرما دیں۔ توجہ کیجئے گا، مجھے وقت کا خیال رہے گا، آپ ان اقوال کو خوشی سے اندرونی طور پہ صلوات بھیجتے ہوئے، مولا کتنے آسانی سے ہم آپ کے اقوال کو سن رہے ہیں، کتنا مشکل ایک زمانہ گزرا ہے کہ جہاں آل محمد کے فضائل ممبر پہ بولے نہیں جا سکتے تھے، اے مولا آج آپ کے فضائل اور اقوال بڑے آسانی سے بولے جا رہے ہیں۔
توجہ، امام نے فرمایا صبر شہوت میں عفت ہے. شہوت کا ترجمہ تو مجھے ضروری نہیں سمجھتا میں. توجہ کرنا نوجوان خاص طور سے. شہوت، خواہشات نفس، جس کی آنکھیں نیچے کبھی نہ رہیں، ہر جانے والے، اب اس کے آگے تو ترجمہ نہیں کروں گا، صرف آنکھوں کا کام ہی یہ ہو کہ جب تک اس کی غذا نہ دیا جائے اسے تسلی نہ ہو. یہ اس کی کیا مجبوری ہے؟ اندر کے جو خواہشات ہیں یہ اس کی عکاسی ہے. اندر کا جو انجن ہے یہ اس کے ڈیمانڈ کو پورا کرتی ہے. آنکھیں باتیں ادھر کر رہے ہیں، ایسے دیکھ رہے ہیں، مجبوری. بڑا پیارا جملہ کہوں گا، جو برداشت کر سکے کر لیں. جسے حلال غذا میں مزہ نہ آئے نا، لفظ کو بدل دوں، جسے ہوٹل کی غذاؤں کی عادت ہو جائے گھر میں کیا کھائے گا؟ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. گولڈ سے زیادہ رول گولڈ چمکتا ہے. ارے کیا کیا کہتے جا رہا ہوں، قسم بخدا. ان کو یہ نہیں پتا وہ کلر کبھی اترنے والا نہیں ہے جو تیرے زندگی میں ملا ہے. جس کلر کے پیچھے تو پھر رہا ہے یہ دھوکے باز کلر ہے، قسم بخدا. لیکن چمکتا وہی زیادہ ہے، کھینچتا وہی زیادہ ہے. اور امام کے جملے پر میری جانیں قربان جوانوں تحفہ دے رہا ہوں میں، یہ کوئی میں اپنے طرف سے نہیں. صبر شہوتوں میں عفتن، پاکیزگی ہے. جو شہوت کے وقت صبر کر لے، اب اس کی تشریح کا موقع نہیں اور یہ جگہ وہ نہیں کہ جہاں میں بہت سی باتیں کھل کے بول سکوں. شہوت کے وقت اگر تم نے صبر کر لیا، ضروری نہیں ہے کہ راستے ہی کی یہ شہوت پر صبر کی بات امام کر رہے ہوں. یہ جو پرزہ حضرت موبائل، رات کا سناٹا، بستر کی تنہائی، وہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور تو جانے تیرا موبائل جانے. آنے والے زمانے کی علامتوں میں سے ایک ہیں، دکھنے میں مرد ہوں گے حقیقت میں کچھ نہیں ہوں گے. آنے والے زمانے میں کبھی موقع آئے گا تو کچھ باتیں میں علامات کی سناؤں گا. کیوں؟ ساری قوتیں اس موبائل نے ختم کر رہی ہے. یہ موبائل، امام نے فرمایا وَعَنِ الْغَضْبِ نَجْدَةٌ، غصے میں صبر نجات ہے. غصے میں صبر کر لینا نجات. اگر غصے میں صبر نہ کیا، غصہ آیا صبر نہ کر سکے، معاشرے کی تباہی، گھر کی تباہی، بچوں کی تباہی. ہر جملے میں حکمت پوشیدہ ہے. غصے میں اگر گھر میں صبر نہ کر پائے، ہو گئی میاں بیوی میں. غصے میں صبر نہ کیے، باپ بیٹے میں. غصے میں صبر نہ کیے، میں بڑی نزاکت کی بات کہوں، بیٹا جی جلدی سے دودھ لیا، اب اسے چائے پینا ہے بوڑھے باپ کو. پھر ایک بار اور کہا ذرا سے بھی صبر نہیں ہے آپ کو. یہ جو تو اسے صبر کی دعوت دے رہا ہے حقیقت میں یہ تیرے لیے تھا. ارے نہیں سمجھے میں کہاں لے آیا؟ وہ جو تم کہہ رہے ہو ذرا صبر نہیں ہے، اٹھے تو بستر سے گناہ کے ساتھ اٹھے ہو. تم نے بڑے سخت لہجے میں باپ سے کلام کیا. امام نے یہی تو کہا تھا غصے میں صبر نجات ہے. تو نے اپنی نجات کو تو خراب کر رہا ہے. بڑے آگے سے تیزی سے چل رہا ہوں. وہ انل معصیت وراءن، گناہوں کے معاملے میں صبر کر لینا تقویٰ ہے. نماز پڑھنا تقویٰ نہیں ہے. ارے نہیں سمجھے آپ؟ نماز پڑھ لینا، کہیں دھوکے میں نہ ہو جائیے اور کہیں یہ نہ کہیے جو نماز پڑھتا وہی صاحب تقویٰ ہے. معصوم کا کلام، جو اپنے کو گناہوں سے بچا لے وہ متقی ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں.
حضرت امام کے دور کا یہ رجل مشکی ہے، کپڑے بیچنے والا۔ جوانوں توجہ، کپڑے بیچتے ہوئے جا رہا، ایک دروازے سے گزرا، بہت مشکل بات سنا رہا ہوں، دروازے سے گزرا، اب اس کا کام ہی کپڑے بیچنا ہے، خود بھی خوبصورت۔ یہ جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، کپڑوں کی دکانیں کم ہوتی تھی، کپڑے کے گھٹی کے ساتھ لوگ بیچنے آتے تھے، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا، اور نئے نسل کے بچے کم جانتے ہیں۔ کپڑے گھٹی میں باندھ کے یہ لے لو وہ لے لو بچپن میں۔ اب وہ جب ادھر سے گزرا، جیسا لوگ بلاتے تھے تشریف لائیں، یہ ہے وہ ہے، دیکھتے، کسی محترمہ نے دروازہ کھولا، آئیے تشریف، خوشی کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ معذرت چاہتا ہوں، بڑے ادب سے گزروں گا مگر نتیجہ متوجہ ہو کے سنیے گا۔ اندر بلائی، یہ اندر گیا، مقصد بیچنا ہے۔ جیسی دروازہ اس نے بند کیا، اس نے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے پاس علم ہو، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کا ربط وقت کے امام سے ہو، یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جو واقعاً باہر کا متقی نہیں اندر کا متقی ہو، کیونکہ اسے معلوم تھا جب ایک بند کمرے میں دو نامحرم ہو تو پھر خیریت نہیں ہے، یا نگاہوں کی یا زبان کی یا خیالوں کی، دنیا پھر چلنے لگتی ہے۔ اس کی ریکارڈنگ ممکن ہے جلدی ڈیلیٹ ہو جائے، یہ والی ریکارڈنگ ڈیلیٹ نہیں ہوتی ہے جو چلتی رہتی ہے۔ توجہ، اس کے بعد ادب سے گزروں گا تو سنبھالنا آپ کا کام ہے۔ اب یہ چاہتا ہے کہ آپ کون سی چیز لینا چاہتے ہیں، یہ سب نہیں، اسے کھولنا بھی نہیں، اس کو بند۔ اب اس نے دعوت دی، اللہ اکبر۔ دور جدید انہی حالتوں سے گزر رہا ہے، بہت برے حالات ہیں زمانے کے۔ میں کہوں گا بیچ میں کچھ باتیں، جیسا ہی اس نے برائی کی طرف دعوت دیا اس عورت نے، یہ اہل بیت والا فوری طور پہ اس نے کہا مجھے حاجت لگی ہے، یوں گیا اور آیا، سیدھے باتھ روم میں گیا، وہاں جو نجاست تھی اٹھا کے اس نے بدن پر لگا لیا، جیسے باہر آیا بو بدبو، اب وہ استغفار کر رہی ہوگی، لکھا نہیں ہے، یہ کیا ہو گیا، بو، ہاتھ نکال، بھاگ، نکال یہاں سے، کپڑے ہٹا، یہ سب تو نے خراب کر دیا، باتھ روم کی چیزوں کو کہ خراب کر دیا۔ ان کا ارادہ کیا تھا انہیں نہیں پتا ہے، یہ باہر نکلا۔ کمال یہ ہے عزیزو، بدن پہ لگاتے وقت اس نے اپنے کپڑے نکالے، چند جو بھی اوپر حصہ اس نے لگا لیا بدن پہ، تاکہ اب کپڑے پہ ہو تو آدمی 2 منٹ میں کپڑے نکال دے گا نا، نہیں سمجھے آپ۔ اب میں نے کہا نا میری مجبوری ہے، تھوڑا میں اشارے سے گزروں گا۔ اس نے بدن پہ لگا لیا، بو آنے لگی، نکل گیا۔ معاشرے سے گزرنا آسان سمجھتے ہیں آپ؟ ارے کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ گلی سے نکلنا آپ اس کام کو آسان سمجھتے ہیں؟ اس دور میں کوئی نکلے تو جتنے دیکھیں گے بغیر پوچھے ماریں گے، کیونکہ ہاتھ چلانا بہت آسان زمانہ ہے۔ سیدھے آنکھ بند کر کے اپنے گھر کی طرف گیا، نہایا، غسل انجام دیا۔ عربی میں غسل کہتے ہیں نہانے کو، بہر کے آپ اسی غسل میں نہ جائیں، نہیں سمجھے آپ، اب میری مجبوری ہے۔ عربی میں غسل کہتے ہیں نہانے کو۔ انجام دینے کے بعد نہا کر مصلی عبادت بچھایا، سجدے میں گیا، جملہ تحفے میں، پروردگار میں نے جسم کو داغدار بنا لیا، بدبودار بنا لیا، میلا بنا لیا، خراب بنا لیا، لیکن دل کو خراب ہونے سے بچا لیا۔ یہ جملہ خدا کو اتنا زیادہ پسند آیا کہ میرا بندہ کہہ رہا میں نے جسم کو خراب کر لیا مگر میں نے اپنے قلب کو خراب نہیں کیا۔ قدرت کی طرف سے مشک کا تحفہ اس کے بدن کو نصیب ہو گیا۔
خوشبو وہ بھی نہیں سمجھ پہ آ رہا ہے کہ یہ آ کہاں سے رہی ہے. میں نے صبح بھی کہا ابھی بیچ کی کسی مجلس میں، خوشبو اگر خود لگائے تو یقین ہو کہ یہ خوشبو میری آ رہی ہے. اگر کوئی لگا کے چلے جائے تو آدمی باہر باہر گھومے گا، ادھر ادھر ادھر، جتنے چیزوں کو دیکھے گا جا جا کے سونگے گا. خیر سمجھ میں نہیں آیا. خوشی اس بات کی ہے کہ میں گناہوں سے بچ گیا. نکلا باہر، جدھر سے جائے، بھائی کون سی خوشبو ہے، بھائی کون سی خوشبو ہے، بھائی کون سی خوشبو ہے، پوچھیں گے نہیں؟ جدھر سے جائے خوشبو. لوگوں نے جا کے امام سے شکایت کی، مولا وہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ خوشبو نہیں لگایا، اور کسی نے بھی اسے نہیں لگایا. سمجھ میں نہیں آتا اس کے بدن سے خوشبو ختم نہیں ہوئی ہے. جب جاتا جدھر سے جاتا خوشبو آ رہی ہے. امام نے بلایا، اسے سلام کرتے ہوئے امام نے، تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے اپنے بارگاہ میں قبول کیا. امام نے کہا لوگو یہ رجل المشکی ہے، مشک کا آدمی ہے، اس وجہ سے یہ خوشبو اس کے پاس ہے کہ اس نے باطن کو نجس ہونے سے بچا لیا، روح کو گندا ہونے سے بچا لیا، اور اللہ نے اس کے بدن میں یہ خوشبو دیا ہے. عزیز، بغیر قربانی کی کامیابی نہیں ہے. گناہوں کا اثر نسل پہ آتا ہے. دلیل، جب میاں بیوی دو بچوں کو لے کر امام کی خدمت میں آئے، مولا میں خوبصورت، یہ خوبصورت حضرت کالے کہاں سے؟ امام نے کہا کہ جس وقت یہ نطفہ ٹہر رہا تھا، زوجہ کے ذہن میں کسی حبشی کی تصویر تھی. اب تو بھیا وہاں تو گلی کوچے میں چلتے ہوئے کسی حبشی کو دیکھ لیا ہوگا، وہ اچانک یاد آ گیا ہوگا. جو بھی، اب تو اس موبائل نے پتہ نہیں کتنے حبشیوں کو ذہن میں ڈال رکھا ہے. نہ لڑکیوں میں کمی ہے، نہ لڑکوں کے ذہن میں کم ہے. اس موبائل نے ہزاروں تصویریں ڈال رکھا ہے، اور اسی وجہ سے کتنی بھی خوبصورت مل جائے لڑکے کو یا لڑکی کو، مطمئن نہیں. اس زمانے میں اللہ کی نعمتوں سے لوگ مطمئن نہیں ہیں. کیوں؟ اس نے معاشرے کو تباہ کر رکھا ہے. بچاؤ خود کو، ورنہ قسم بخدا اپنے اس فکر کا، اپنے ان حرکتوں کا نسلوں پہ اثر ہوگا. جیسے اندر تمہارا خون اور جذبہ خیالات ہیں، بچہ کوئی اور خیالات لے کے نہیں آئے گا، وہی خیالات اور وہی عادت و اطوار کے ساتھ اس دنیا میں آئے گا. بس عزیزو، یہ بات کہتے ہوئے کہ خدا ہمیں توفیق دے پاک زندگی گزار سکے. آج ہمارا معاشرہ خاص طور سے بھیا آپ کے باتیں کرنے کے لیے بے حساب جگہ موجود ہیں، لیکن جدھر سے عورتیں جا رہی ہیں، میری ذمہ داری ہے تھوڑا سا خیال کرو. کسی کی ماں بہنیں ہیں، آپ جب وہاں بیٹھے رہو گے وہ بہت درد سے وہاں سے گزریں گی. یا تو راستہ الگ ہو، یہ غیر ممکن. جب وہی راستہ ہو اور آمد و رفت مومنات کی زیادہ ہو تو کوشش کرو خود کو بچانے کی، ورنہ یہ آنکھیں تمہیں کہیں اور لے جائیں گی، یہ خیالات تمہیں کہیں اور لے جائیں گے. عزیزان گرامی، گناہوں سے بچنا یقیناً ہم پر واجب ہے، اور صبر، مصیبتوں میں اگر صبر ہے تو کمال نہیں ہے. گناہوں کے وقت اگر ہم نے صبر کر لیا، ہمارے لیے ہزاروں راستے موجود ہیں. چوری کر سکتے ہیں، نہیں کیا. زنا کر سکتے ہیں، نہیں کیا. سب سے بڑے صابر ہو تم، بڑے صابر ہو. بس عزیزو، غصے میں صبر. امام نے کیا فرمایا؟ یقیناً وہ صاحب تقوی ہے وہ شخص کہ جس نے غصے میں اپنے آپ کو
بچا لیا، وہ نجات پا گیا۔ یہ ایک نبی پر وحی ہوئی، میرے پاس وقت ہے، تھوڑا سا ایک روایت۔ کیا فرمایا؟ اے نبی، صبح جب نکلنا غصہ، جیسے ہی نکلنا جو چیز ملے کھا جانا، آگے بڑھنا جو چیز دکھے چھپا دینا، آگے بڑھنا جو چیز ملے پناہ دینا، آگے بڑھنا جو چیز ملے اس کی حاجت پوری کرنا، آگے بڑھنا جو چیز ملے اس سے فرار اختیار کرنا۔ عجیب باتیں ہیں۔ صبح ہوئی، جیسے دروازہ کھولا نگاہ پڑی بڑے پہاڑ پہ، کیا کہا تھا؟ کھا جانا۔ کیسے کھائیں؟ لیکن اللہ کی بات ہے، کہا کہ چلوں تو صحیح۔ جیسے 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 جانے لگے پہاڑ چھوٹا ہونے لگا ہونے لگا ہونے لگا ہونے لگا، اور کہا تھا کھانے کو جب قریب گئے تو لقمہ ہوا، کھایا تو بولے کیا عجیب لذیذ ہے، بڑا مزیدار ہے بھائی، کیا کہنا تیری حکمتوں کا۔ آگے بڑھے، سونے کا تشت، وہ بھی لے جانے کو نہیں کہا، چھپا دینے کو کہا۔ فوراً مٹی ہٹایا، اس پہ ڈالا، پوشیدہ کر دیا۔ چلتے چلتے تھوڑی نیت میں یہ آیا کہ وہ بھی سونے کی طرح چلنے والوں کی خیر ہو، باہر آیا ہوا ہے۔ ہاں میں نے چھپایا تھا، یہ باہر پلٹ نہیں سکتے۔ کہا یہ تھا آگے بڑھ جانا، چھپانا آگے بڑھ جانا۔ ارے دیکھ لیا کوئی بات نہیں، پلٹ نہیں سکتے۔ آگے گئے، ایک شکاری پرندہ دوسرے پرندے کا شکار کر رہا تھا کھانے کے لیے، آستین تھی، انہوں نے پناہ دے دیا، پرندہ بچ گیا، چھوٹا سا چڑیا۔ اس کے آگے گئے، ایک حاجت مند، خدا نے وحی کی تھی کہ اس کے حاجت کو پوری کر دینا۔ آگے بڑھے، مردہ، اللہ نے کہا تھا بھاگنا، بھاگے۔ گھر آ کے کہہ رہے ہیں پروردگار سمجھ نہ پایا تیری اس حکمتوں کو۔ آواز قدرت آئی، نبی وہ جو پہاڑ جسے دیکھ کر تیری آنکھیں حیران، تو یہ سوچ رہا تھا پہاڑ، جیسے جیسے تو تھوڑا سا قدم بڑھا کے آگے گیا تو لذیذ لقمہ، وہ ہے غصہ۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ ایک بلند ترین صلوات تو بھیج دیں۔ چائے دیر سے بنی، غصہ، روٹی بن رہی ہے، غصہ، بچے ذرا تاخیر ہو گیا اسکول بھیجنے میں، غصہ، باہر کی شرافتوں کو آپ اور ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں پہلی فہرست میں غصہ، گالی کیوں دے دیا؟ غصہ آ گیا۔ بچے کو کیوں مارا؟ غصہ آ گیا۔ کیوں ڈانٹ دیا؟ غصہ آ گیا۔ طلاق کی نوبت کیوں آئی؟ غصہ آ گیا۔ غصہ پہاڑ بنا دیتا ہے آدمی کو، نہ سسر نہ باپ نہ ماں نہ مولانا، پہاڑ۔ کیا کہا؟ اسے کھاؤ، یعنی غصے کو پیو۔ اگر تم ذرا سا پی گئے زندگی میں لذتوں کو محسوس کرو گے، گھر بھی آباد، رشتے بھی آباد، بہترین سا ماحول، بے شرط ہے کہ پینا ہے۔ جسے پینے کو کہا وہ نہیں پیتے، جسے پینے سے بچنے کو کہا وہ جم کے پیتے۔ ہاں خیر، بات آ گئی ایسی۔ آگے بڑھے، پروردگار وہ سونے کی تشت، کہا وہ ہے میرے مومن کے نیکیاں۔ لاکھ آدمی اس کے نیکیوں پہ، اس کے دشمن غیر چھپانے کی کوشش کرے، نہیں سمجھے کہاں لے آیا؟ کسی کی خوبیوں کو لاکھ دبانے کی کوشش کرے، پروردگار نے بتایا اس واقعے سے کہ ایک نبی نے چھپایا تھا مگر میں نے نکالا۔ یعنی کسی کے نیکیوں کو جب تم چھپاؤ گے تو وہ چھپ اس لیے نہیں سکیں گی۔ مومن کے نیکیوں کو معاشرے میں بڑھانا، پرچار کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ کبھی کسی کے تم نیکیوں کو دبا نہیں سکتے، چھپا نہیں سکتے، تو لہذا خوبیاں نیکیاں انجام دیتے جائیں۔ بسا اوقات برا نہ مانے، لوگ یہ شکایت کرتے مولانا میں پھر اس میں حدیث سناؤں گا، مانتے نہیں، سمجھتے نہیں، اتنا صبر کرتا ہوں، اتنا ایڈجسٹ کرتا ہوں۔ امام نے کسی نے آ کے یہی حال سنایا، مولا
سمجھ رہے اشارے سے؟ مانتے نہیں مولا مجھے. امام نے کہا اگر تیرے ہاتھ میں اخروٹ ہو, دنیا اسے موتی کہے, اخروٹ موتی ہو جائے گا؟ نہیں. تیرے ہاتھ میں موتی ہو, دنیا اخروٹ کہے اخروٹ ہو جائے گی موتی؟ نہ موتی کو اخروٹ کہنے سے اخروٹ ہوگا, نہ اخروٹ کو موتی کہنے سے. اگر تو واقعاً اپنے آپ صحیح ہے, لوگوں کے برا کہنے سے تجھ پہ کیا فرق ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ جب موتی اخروٹ نہیں بن سکتا, لوگوں کے جھوٹا کہنے سے تو جھوٹا نہیں ہو سکتا, تو خراب نہیں ہو سکتا. میں میری ماں بہنوں سے کہوں, بسا اوقات بعض نوجوان شریف زادیوں کو بدنام کرتے ہیں, بعض شریف زادوں کو بعض بچیاں بدنام کرتی ہیں. یاد رکھیں, نیکیوں کو دبانے سے دب نہیں سکتا, اس لیے کہ خدا نے پرچار ایک دن کھل کے سامنے حقیقت آتی ہے, اور پھر آدمی خود ہاتھ ملتا ہے کہ میں نے کتنا بڑا غلط سودا کیا, میں نے ایک مومنہ کو چھوڑ کر ایک ذلیل ترین کو گلے میں ڈال لیا. کبھی یہی حال مومنہ کہتی ہے, افسوس ایک صاحب تقوی کو چھوڑ دیا, ایک ذلیل کو گلے میں ڈال لیا. صبر, اگر صبر نہیں تو ہزاروں مشکلات سے ہمیں گزرنا پڑے گا. عزیزان گرامی, بات کو یہاں موڑتے ہوئے کہ جناب داؤد کو اللہ نے پیغام دیا, داؤد تمہارے پڑوس میں جو قلادہ بنت فلاں, اس سے کہہ دینا تمہیں بشارت ہو وہ تمہاری پڑوس میں ہے. معافی چاہتا ہوں. جناب داؤد سے کہا حشر میں یعنی قیامت کے روز جب تم جنت میں داخل ہوگے, جب جنت میں رہوگے تو تمہارے پڑوس, تمہاری پڑوسی میں, تمہارے ہمراہ یعنی بغل میں قلادہ نام کی بھی مومنہ رہے گی جو تمہارے. کہے گے پروردگار کیا خوبی ہے اس کی؟ ایک نبی, ایک محلے کی مومنہ اس کے پڑوس میں, معبود خوبی کا مجھ سے نہ پوچھو, جا کے اسی سے پوچھو. سیدھے گئے, دروازے کو دخل باب کیا, ایک سادی سی عورت, پوچھنے لگے خیریت تو ہے, یہ بتاؤ کہ تمہارے اندر خوبی کیا ہے؟ کہا آپ میری خوبی کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے بشارت دی ہے کہ تو جنت میں میرے ہمراہ رہے گی. آنکھوں میں آنسو آ گئے, یا نبی اللہ میں یہ میرے لیے آپ سنا رہے ہیں, یہ واقعی میرے لیے سنا رہے ہیں آپ؟ کہا ہاں یہ تیرے لیے, مگر تو بتا تیری خوبی کیا؟ میری کوئی خوبی نہیں ہے, تیری خاص بات سنا. کہاں یہ ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مصیبت آئے, بھوکوں سے گزرنا پڑے, ہزاروں مشکلات آئے, فریاد نہیں کرتی, فریاد نہیں کرتی. میں کہہ رہا ہوں, میرا پیغام بہت دور تک جا رہا ہے. بھوک یعنی تنگ دستی میں فریاد نہیں, صبر, فاقوں میں صبر, مشکلات میں صبر, مصیبتوں میں صبر. حد یہ ہے کہ اسے دور ہونے کی بھی دعا نہیں کرتی کہ دور کر دے مصیبت کو, دور کر دے, دور ہونے کی بھی دعا نہیں کرتی. صبر کے ذریعے سے اس کو میں ختم کرتی ہوں. جناب داؤد نے کہا یہی وجہ ہے کہ اللہ نے تجھے یہ مقام دیا ہے. جو 30 سال اور 40 سال کے زندگی سے گزر کے آخرت کی زندگی کو کچھ سمجھتے ہیں, ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ صبر سے گزرو. اور اس دنیا میں جہاں اتنی باتیں سنایا, بہت خطرناک حالات سے دنیا گزر رہی ہے. امانتوں میں خیانتوں کی کمی نہیں, خالی پیسے نہ سوچئے گا. اگر دبئی اور لندن اگر کوئی شوہر چلے گیا ہے, اس مومنہ کی خیریت نہیں. آج کے زمانے کے جو حالات ہیں میں تشریح نہیں کرتا, میں سب کے لیے, جو دور اپنے شریک حیات کو چھوڑ کے ہیں ان کے لیے بھی, جو شریک حیات اپنے ایک شوہر کو چھوڑ کے مشکلات سے گزر رہی ہے اس کے لیے بھی. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کیوں نہیں تم سورہ نور سے مالو جانو مکان کی حفاظت کرتے. سورہ نور کی تلاوت سے, سورہ
نور کی تلاوت سے جان و مال و عفت کی کیوں نہیں حفاظت کرتے؟ اس کے بعد جو جملہ دینے جا رہا ہوں قسم سے بہترین بات آپ تک کے حوالے، امام فرماتے ہیں جو سورہ نور کی تلاوت کثرت سے کرے گا، جو گھر میں سورہ نور کی کثرت سے تلاوت کرے گا، اس گھر میں زنا کے قریب کوئی جا نہیں سکتا۔ جو بھی سورہ نور کی کثرت سے تلاوت کرے گا، اس تلاوت کا کمال یہ ہے اس سورہ کا، اس گھر میں کوئی زنا کے قریب جا نہیں سکتا۔ خدا صبر کی توفیق دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ عزیز، صبر وَعَلَى الشَّبَابِ بِالْإِنَابَةِ وَالتَّوْبَةِ، امام عصری کی دعا کا فقرہ، یہی سے میں مصائب کی طرف۔ وَعَلَى الشَّبَابِ بِالْإِنَابَةِ وَالتَّوْبَةِ، جوانوں کو شرمندگی اور توبہ کی توفیق عطا فرما۔ شرمندگی، حیا، شرم، اور اگر شرم ہونے کے باوجود بھی کوئی عمل ہو جائے، وَعَلَى الشَّبَابِ بِالْإِنَابَةِ وَالتَّوْبَةِ، توبہ کی۔ وَعَلَى النِّسَاءِ بِالْحَيَاءِ وَالْعِفَّةِ، میں امام کے دعا کی تلاوت کر رہا ہوں۔ وَعَلَى النِّسَاءِ بِالْحَيَاءِ وَالْعِفَّةِ، عورتوں کو حیا کی، عفت کی توفیق عطا فرما۔ حیا ترجمہ نہیں کرتا، عفت آپ سے زیادہ بہتر نہیں جانتا۔ یہ دعاؤں کو معمولی دعائیں نہ سمجھیں، بہت خطرناک زمانے سے ہم گزر رہے ہیں۔ عزادارو، یقیناً جوانی میں جس نے اپنے کو سنبھال لیا، جس تعداد میں فرش عزا پہ جوان دکھیں، جس دن اسی تعداد میں مسلح عبادت پہ آ جائیں، قسم بخدا جتنے بچے پیدا ہوں گے سب نمازی ہوں گے۔ ہم علی والے ہیں، ہمارا رابطہ عزاداری اور مجلس سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، تم مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ یہ کہ یہ علی ہیں جو ممبروں کے زینت، یہ کہ علی ابن الحسین ہیں جو عبادتوں کی زینت، زین العابدین عبادتوں کی زینت۔ اگر ہم علی والے ہیں تو ایک علی ممبر کی زینت، ایک علی محراب کی زینت۔ تو جو علی والا ہوگا مجلس میں بھی نظر آئے گا، مصلی پر بھی نظر آئے گا۔ صلوات تو بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ ہو گئی مجلس، بس عزادارو، آپ بہت دیر سے بیتاب ہیں کہ جس وقت جلوس کی بات ہو، تابوت کی بات ہو، تو آدمی کا ذہن زیادہ تر اسی طرف ہوتا ہے۔ مجھے جو ٹائم دیا 1 گھنٹہ، بس 5 منٹ رہ گئے مصائب کے۔ سلام ہے امام حسین کے صبر پہ۔ سید الصابرین یوں ہی نہیں ہے میرا آقا، امام کا لقب سید الصابرین۔ کیوں امام سید الصابرین ہیں؟ اسے ایک جملے میں نہیں ادا کر سکتا میں۔ امام کے صبر کی تشریح غیر ممکن ہے۔ کس بات میں امام کے صبر کو آزمانا دیکھنا چاہیں گے؟ عزادار سارے اختیارات کے بعد بھی میرا مولا صبر کا وہ امتحان دے رہا تھا کہ جو کسی بشر کے بس میں نہیں ہے۔ عزیزوں، آج حسین کے اس جوان کی شب مصائب کی تاریخ ہے، جو تاریخیں شہادت سے وابستہ ہیں۔ یہاں آج جناب علی اکبر کے مصائب ہونے ہیں۔ جوانوں کے حادثے آپ نے دیکھے، میں ربط مصائب کے لیے سنا رہا ہوں، آنکھوں سے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا۔ ماں باپ سب برداشت کر سکتے، لیکن بچوں کا حادثہ برداشت نہیں کر سکتے۔ حادثہ کہہ رہا ہوں، مجھے یاد ہے ایک سفر میں 2 جوان، اسپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ وہ ٹرننگ میں کنٹرول نہ کر سکے، لاری کے نیچے آ گئے چاک کے۔
فطرتاً ساری گاڑیاں والے روکتے ہیں جو ان سے بس چلے مدد کرنے کے لیے. بہت بڑی لاری کا چڑھ کے اترنے کا مطلب آنتیں، پیر، سمجھ رہے ہیں آپ، ٹکڑے ٹکڑے، بہت عجب ماحول تھا. یہ کہیں دور کے بچے نہیں تھے، 2 کلومیٹر پہ گھر تھا جو ان کے کارڈ، آدھار وغیرہ سے اندازہ لگایا. پھر پہچان کے لوگ آ گئے. بہت روئیں گے آپ، ربط مصائب میں سنا رہا ہوں. جیسے ہی نکالا گیا، اکٹھا کیا گیا پاٹس کو، میں نے دیکھا، اس لیے کہ برداشت تو کوئی بھی نہیں کر سکتا اس منظر کو، کہ کوشش کر رہے تھے کہ بھائی کسی کے پاس کوئی کپڑا ہے. کپڑا کیوں؟ پوری دنیا کے اصول میں یہ چیز پائی جاتی ہے، جب لاش پامال ہو جائے، ایکسیڈنٹ میں ٹکڑے ہو جائے، تو فوری جو کام ہوتا ہے اس پر ایک کپڑا ڈال دینا. قسم سے اگر آپ اس بات کو محسوس کر لو تو رات بھر روتے رہو گے. ابھی وہ کپڑے کے تلاش میں تھے، کسی کے پاس دستی، کسی کے پاس کوئی چھوٹے موٹے گاڑی کے حوالے سے، جس کے پاس گاڑیوں میں جو بھی کپڑا تھا نکل نہیں رہا تھا. کسی نے بتایا کہ اس کے ماں آ رہی ہے. ارے پھر کیا تھا؟ یہ آٹو ڈرائیور نے شرٹ کے بٹن سمیت پھاڑا، بنین کو بھی نکالا، اور جلدی سے وہ پارٹ جو ٹکڑے ہو گئے تھے اپنا شرٹ اور اپنی بنائن کو پھاڑ کے ڈال دیا. ہو گئی بات عزاداران مظلوم کربلا. ایسا کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ آپ اور ہم برداشت کر لیں گے. ہمارا رشتہ وہ نہیں ہے جو ایک ماں کا اور باپ کا بیٹے سے ہوتا ہے. دنیا مذہب کو نہیں دیکھتی کہ کون کس مذہب کا ہے، کہ کون سا کس کا رشتہ دار ہے. غیر بھی ہو، ایکسیڈنٹ میں اگر اس کے ٹکڑے ہو گئے ہیں تو اس کے ماں کو اس حالت کو نہیں دکھایا جاتا، صرف سارے پارٹس کو چھپا کے یہ بتایا جاتا ہے حالت خراب ہے، یہ دیکھیں آپ ہی کا بچہ ہے، ہٹاؤ کپڑے، ہٹاؤ، بتاؤ. نہیں بتاتا کوئی. کیوں؟ ماں برداشت نہیں کر سکے گی. سلام عظمت حسین پر، سلام صبر حسین پر. عزادارو پتہ ہے کس بیٹے کو حسین رخصت کر رہے ہیں؟ حسین اس بیٹے کو رخصت کر رہے ہیں کہ جس کی مدح خود رخصت کرتے ہوئے حسین کر رہے ہیں. خدایا میں تیری بارگاہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں سیرت میں میرے نانا کے شبیہ تھا. مجھے جب بھی نانا کی زیارت کرنا ہوتی تھی پروردگار میں اپنے ہم شبیہ پیغمبر کی زیارت کر لیتا تھا. ہائے میرا اکبر، عزادارو پروردگارہ میں تیری بارگاہ میں نانا کے شبیہ کو بھیج رہا ہوں. بیٹے کو بھیجتے ہوئے مزید امام کا ایک جملہ، اکبر جا تو رہا ہے میرے لال مگر مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. خدا آپ کے رونے کو قبول فرمائے. ابھی تابوت نکلے گا، پھر آپ دیکھنا آپ کے حال پہ کیا ہوتا. ام لیلہ کی ایک یادگار کس طریقے سے پامال ہوئی. تاریخ نے لکھا کہ امام نے فرمایا بیٹا مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا. اکبر دیکھتے جا رہے تھے، لیکن جیسے میدان کارزار کے اندر داخل ہوئے تو کچھ لمحے کے لیے آپ دشمنوں کی طرف متوجہ ہونے لگے تھے. کان میں آنے کی آہٹ محسوس کی، پلٹ کے دیکھا کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے باپ کہیں گرتا ہے کہیں اٹھ جاتا ہے، آواز دیتا ہے نہیں سی آواز میں، اکبر میرے لال رک جا میرے بیٹا، میں ایک لمحے تیری زیارت کر لوں. اکبر نے یہ سنا تھا، تڑپ کر آگے بڑھے، باپ کی خدمت میں آئے. بابا یہ کیا حالت ہو گئی؟ آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا. بیٹا میں نہیں آ رہا، میرا کلیجہ کھچے لا رہا ہے. جزاک اللہ خیر الجزا. میرے لال اکبر میں نہیں آ رہا ہوں، میرا کلیجہ کھینچے لا رہا ہے. اس کے بعد ایک جملہ کہا، بیٹا اے کاش تو صاحب اولاد ہوتا، تجھے پتا چلتا کہ باپ کے دل میں بیٹے کی کتنی محبت. جزاک
اللہ خیر الجزا. آوازیں ایسی نہیں جیسی ماں چاہتی ہے، جیسی ماں اپنے جوان لال پہ گریا کرتی ہے. عزاداران مظلوم کربلا، تاریخ نے لکھا کہ اب اکبر باپ سے رخصت ہو کے پھر میدان کی طرف چلے. حسین خیمے کے قریب ہیں، اب وہاں اپنے بیٹے کے لیے دیکھ رہے ہیں. ادھر جناب فضہ ام لیلہ کو ساری باتیں سناتی ہیں. میدان میں گئے، ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ آپ نے بھی یعنی علی اکبر نے بھی بہت سوں کو واصل جہنم کیا، مگر امام حسین نے ایک ایسا منظر دیکھا، فوری طور پہ ام لیلہ سے مخاطب ہوئے، ام لیلہ جلدی سے بیٹی کے لیے دعا فرما دے، اس لیے کہ اب جو اکبر کے مقابل آیا ہے وہ نامی پہلوان ہے. بس پھر کیا تھا، ماں نے بالوں کو بکھیرا صحن خانہ میں، اے پروردگار، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے. پھر اکبر میدان سے واپس آئے، جب خیمے میں آئے ماں نے دیدار کیا، زیارت کی، بہن نے کیا، لیکن امام حسین سے بیٹا مخاطب ہو کے کہتا بابا یہ قطرے آب اگر مل جائے، ارے عزادارو قیامت ہو گئی. حسین کی آوازیں بلند ہو گئی، مگر اکبر سے کہا بیٹا ذرا میرے قریب آ جا، تو اپنی زبان میرے دہن میں رکھ. اور جیسی زبان رکھا تڑپ کے نکال دیا بابا. بابا مجھ سے زیادہ پیاسے. بہت جزاک اللہ خیر الجزا. جناب ام لیلہ آپ کی حیاتوں میں اضافہ کرے. عزاداران سید الشہداء، تاریخ نے لکھا کہ علی اکبر پھر میدان میں گئے، آپ نے وار پہ وار کیا. آپ کو پتا ہے کیا ہوا، ایک ظالم نے ایک ایسا نیزہ چلایا جس سے اکبر کے سینے پہ برچی کا پھل ٹوٹ گیا. عزاداروں اکبر کو معلوم کہ میرا بابا اب چل نہیں سکتا، تو لہذا گھوڑے سے زمین پر نہیں آئے. سنبھلنا غیر ممکن، بیٹھا نہیں جا رہا ہے، اس لیے کہ سینے میں برچی کا پھل ٹوٹ گیا، بیٹھا نہیں جا رہا ہے. اکبر نے فوراً سوچا میں کیوں نہ ایسا کروں کہ باہیں بنا کے گھوڑے کے گردن میں لٹک جاؤ اور یہ گھوڑا مجھے خیمے تک لے جائے، میرے بابا کو زحمت نہ ہو. عزادارو گرتے گرتے گھوڑے کے گردن میں باہیں بنا لی. ظالموں نے دیکھا نیزے کے بعد بھی اکبر نے باپ کے لیے یہ اکٹھا ہو کے فوجیں آئیں. علی اکبر لٹکے ہوئے ہیں، گھوڑا لے جا رہا ہے، مگر اب جو فوجیں آئیں علی اکبر کے ان انگلیوں پہ وار کیا. وار کرنا تھا. اب اکبر کیسے لٹکے رہتے، زمین پہ آئے، ظالموں نے تیروں تلواروں سے زخمی کر دیا. حسین چلے، کیسے چلے، برداشت نہیں کر سکو گے. جزاک اللہ. آواز دیتے اکبر مجھے دکھائی نہیں دیتا. میرے لال میری آنکھیں اندھیرا ہو گیا. بیٹا اکبر مجھے آواز دے. حسین کی دیکھیے حالت کیا ہے، بیٹا آنکھوں کو دکھائی نہیں دے رہا، میرے لال ایک کام کر مجھے آواز دے، میں تیری آواز کے سہارے آؤں گا. اکبر آواز دیتے ہیں، حسین آواز کے سہارے گئے اور جانے کے بعد حسین بیٹھ کر کہتے ہیں بیٹا کیا بات ہے میرے لال، ایک کام کر ہاتھ اٹھا، دو باہیں بنا کے ڈال لے، نہیں معلوم آپ کہاں ہو. ہاتھ اٹھا. حسین سے لاشا نہیں اٹھ پائے گا کیونکہ بیٹے کا ہے جوان. حسین چاہتے ہیں بیٹا تو ہاتھ اٹھا کر باہیں بنا کے میرے گردن میں ڈال، میں دونوں ہاتھ تیرے کمر کے نیچے دے کر تجھے سنبھال کے لے جاؤں. کیوں؟ اس لیے کہ حسین میں قوت نہ رہی کہ جوان کا لاشا اٹھائے. اکبر کیسے ہاتھ اٹھاتے، اس لیے کہ ظالموں نے کٹا ہوا ہاتھ سینے پہ
حسین نے دیکھا میرا لال ہاتھوں کو باہیں نہیں بناتا، ہاتھوں کے قریب ہاتھ لے گئے، بیٹا خیریت تو ہے؟ اب جو منظر دیکھا، جوان بیٹے کا ہاتھ، انگلیاں نہیں ہے، ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا ہے، ہاتھ ہٹایا، نیزے کی آنی ٹکرائی، نجف کا رخ کیا، اے بابا علی مرتضیٰ۔ مصیبتا و حسینا یا حسین یا حسین۔ مجلس و ماتم علم تابوت گھر گھر دیکھ کر